السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 اور 34 یعنی 33 اور 34 اور 35 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے ہی رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی بہت اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی کہ ہمیشہ کی زندگی تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ سب انسانوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور ختم ہونا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم ختم ہو جاؤ تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے، تمہارے مخاطبین، تمہارے مخالفین؟ نہیں، یہ بھی ایک دن ان کو بھی ختم ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اور ہر انسان کو اس پر پوری طرح یقین ہونا چاہیے، تبھی انسان اپنی سدھار کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ یہ بھی انسان کی رہنمائی کے لیے، زندگی بھر کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے، ہر انسان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ جو دو آیتیں ہیں، ان کو زندگی میں اپنا ہمیشہ رہنما بنا کے رکھنا چاہیے انسان کو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھے برے حالات میں ڈال کر ہم تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ یعنی زندگی میں اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں اور کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ سب حالات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائش کے طور پر تمہارے پر ڈالتے ہیں۔ پہلے تو اچھے حالات سے آزمایا جاتا ہے، اور اگر اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، یاد رکھے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو یہ سب سے بہترین رویہ ہے جو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے کہ اچھے حالات میں آپے سے باہر نہ ہو جائے، مغرور نہ ہو جائے۔ اور برے حالات کی آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان ان پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور برداشت سے کام لیتا ہے نہیں لیتا ہے، کوئی کفریہ جملہ یا کفریہ بات تو نہیں کہتا۔ تو ایک اچھے انسان کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ مشکل حالات میں، تکلیفوں میں کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھے اور صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے، اور اسی سے پھر بھلائی کا طلبگار ہو۔ یہی انسان کا یہ بہترین رویے ہیں جن کی جانچ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، اور نہ صرف جانچ کرتا ہے بلکہ ان کو اس کے فرشتے تحریر میں ملاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہو جائیں اور پھر ہمیں وہ دکھایا جائے اور پھر ان کے مطابق ہماری جزائے سزا کا فیصلہ ہو۔ اور پھر آخر بات یہ فرمائی گئی کہ آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔
یہ ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اس کے یہاں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوگا، جس میں برے لوگوں کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، عذاب والی زندگی ہوگی، اچھے لوگوں کے لیے راحت والی زندگی، آرام دہ زندگی ہوگی، جس میں ہر طرح کی راحتیں انسان کو میسر ہوں گی۔ تو ان باتوں کو اگر سامنے رکھ کے انسان زندگی میں اپنے اعمال کرتا رہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ بہتر اعمال کرے گا اور اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔